وہی ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے لازم ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مثلا کیا سلوک کرنا ہے؟ 5 حق اللہ نے ہمیں بتائے والدین کے ساتھ کرنے کے لیے۔ کون کون سے؟ فرمایا فلا تقل لہما اف، بات کرنے میں ان کے ساتھ اف بھی نہیں کہنا، فلا تقل لہما اف۔ نمبر 2 ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تیسرا حق یہ ہے جب بھی بات کرو بڑی نرمی سے، بڑی آسانی والی، نرمی والی، سختی والی بات والدین کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4 فرمایا اللہ سے یوں دعا کرو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر بھی رحمت نازل فرما، مہربانی شفقت فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر مہربانی فرمائی۔ اور آخری بات وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کے ساتھ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جب والدین سے بات کرنی ہو کندھے جھکا کر نرمی کے ساتھ بات کرنی، اکڑ کے بدتمیزی کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے حق بیان کیے، تفصیلات کا وقت نہیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو دوسری بات فرمائی والدین کے ساتھ مہربانی، جن کے والدین زندہ کریں گے انشاءاللہ، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں فرمایا جن کے والدین جا چکے ہوں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ایک بات اس حوالے سے چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں، ہمارے جامع شرفیہ کے بانی گزرے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے جب کبھی تمہیں اپنا کوئی فوت شدہ بندہ یاد آئے، جب تمہیں کبھی اپنا کوئی فوت شدہ بندہ یاد آئے جو دنیا سے جا چکا، اس کے لیے 2 جملے کہو۔ کتنے جملے جی؟ 2 جملے یاد کر لو۔ فرمائے یہ 2 جملے کہو اللہ اسے قبر میں پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ 2 جملے کون سے؟ فرمایا اللہ سے بس اتنا کہو اللہم اغفر لہو، ذرا کہو یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہم اغفر لہو، ذرا کہیں اپنی زبان ہلائیں اللہم اغفر لہو۔ دوسرا جملہ فرمایا ورحمہ، یا اللہ ان پر رحم نازل فرما، بس اللہم اغفر لہو ورحمہ۔ فرمایا کسی مردے کو سوچ کر یہ 2 دعائیں مانگو اللہ اسے قبر میں پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتے۔ جن کے والدین چلے گئے جیسے حاج صاحب نے اہتمام کیا، اگر ہم اتنا اہتمام نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بھی بڑے، اللہ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں، دعا پہ تو کوئی خرچہ نہیں آتا۔ یا اللہ میرے بڑوں کی درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کے جو باقی اعزاء رہ گئے ان کے ملنے جلنے والے دوست احباب، فرمایا اگر والد دنیا سے چلے گئے، والدہ چلی گئی، جن سے ان کی دنیا میں محبت کا تعلق تھا ان سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہیں بھی والدین کے فرما برداروں میں لکھے۔ تو دوسری بات فرمائی موت آسان کرنی ہے، سیدھا مرتے ساتھ ہی جنت میں جانا ہے۔ پہلی بات کمزوروں کے ساتھ نرمی، ذرا سب دوہرائیں، کمزوروں کے ساتھ نرمی۔ دوسری بات والدین کے ساتھ مہربانی، کیا ہے جی؟ والدین کے ساتھ مہربانی۔ تیسری اور آخری بات فرمائی وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اپنے چھوٹوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا۔ گھر میں بیوی ہے وہ بھی ماتحت میں آتی ہے، چھوٹے کمزور بچے ہیں وہ بھی ماتحت میں آتے ہیں، فیکٹری میں ملازم ہے وہ بھی ماتحت میں آتے ہیں، گھر کے نوکر اور ملازم ہے وہ بھی ماتحت میں آتے ہیں۔ فرمایا ماتحتوں کے ساتھ اپنے نیچے والے، اللہ نے جن کی روٹی روزی آپ کے ساتھ لگائی، اللہ نے جنہیں آپ کے حوالے کیا، ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرنا۔ اس سے اللہ آپ کے لیے موت کو بھی آسان کریں گے، مرتے ساتھ ہی سیدھا جنت میں داخل کریں گے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑا نام، بہت بڑے خطیب۔ حضرت ایک جگہ بیان کے لیے گئے، غالباً بہاول نگر کا واقعہ ہے، کسی تحصیل کے اندر گئے، حضرت نے بیان کیا، فارغ ہوئے، میزبان کے گھر بیٹھے ہیں، دعوت پر دعوت ہو رہی ہے کھانے کی، جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے، دروازہ کھلا تھا، باہر ایک چپڑاسی جھاڑو پھیر رہا تھا، عیسائی اپنے جو ہے نا وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، جھاڑو پھیر رہا ہے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے نجیب الطرفین حسنی حسینی سید تھے، دونوں نسبتیں حاصل تھی۔ ابھی حضرت کھانا کھا رہے ہیں، باہر نظر پڑی کہ ایک چپڑاسی اور عیسائی ہے جھاڑو پھیر رہے ہیں۔ حضرت نے میزبان سے کہا اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلایا، وہ آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا میرے ساتھ بیٹھو، اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماتحت بندے کو ساتھ بٹھا کے فرمایا میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ جھجکنے لگا، جیسے ہوتا ہے کہ اتنے بڑے شاہ جی کے ساتھ بیٹھ کے میں کیسے کھاؤں۔ شاہ جی نے فرمایا نہیں کھاؤ۔ جب وہ گھبرانے لگا، شاہ جی نے اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑا، اس عیسائی کے منہ میں ڈالا، آدھا اس نے لیا، فرمایا آدھا توڑ، تیرا جھوٹا میں
شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری کھاؤں گا. یہ ماجرا دیکھ کر اس عیسائی کی آنکھوں میں آنسو آگے, رو کے کہنے لگا حضرت آپ کا سلوک دیکھ کے دل چاہتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. اپنی فیملی کو لایا, شاہ جی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ دنیا میں بھی غیر مسلموں کو اسلام میں آنے کی توفیق دیتے ہیں. مرتے ساتھ ہی آپ کے ساتھ معاملہ جنت کا ہوگا. ان تینوں باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جی ہاں, اور یہ 3 باتیں پھر یاد کر کے جائیں. پہلی بات کمزوروں کے ساتھ نرمی, دوسری بات والدین کے ساتھ مہربانی, تیسری بات اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان والا سلوک کرنا, ان پر مہربانی کرنا, ان کی محنت سے زیادہ انہیں نوازنا. انشاءاللہ ایسا کرنے والے کے ساتھ اللہ آپ کو بھی معاملہ اچھا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کی موت بھی آسان فرمائے. مرنے کے بعد جیسے اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا, حوض کوثر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہمیں جمع فرمائے. جنت الفردوس میں اپنے بزرگوں کے ساتھ اللہ ہمیں جمع فرمائے. آخری ایک بات عرض کر دیتا ہوں, پھر حضرت والی صاحب بیان فرمائیں گے. میں بڑی دستبستہ عرض کر رہا ہوں آپ سے, ابھی تو کچھ نہیں کہتا, لیکن آئندہ کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے. دیکھیں جب بھی دین کی بات ہو تھوڑی سی مشقت اور قربانی ضرور کرنی چاہیے. آپ حضرات کماتے ہیں, کمانا آسان ہے, دنیا کا 1 ٹکا کمانے کے لیے 24 گھنٹے خرچ کرنے پڑتے ہیں. دین کمانا آسان نہیں ہے. دین کی بات سننے کے لیے تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ تیار ہے سب دینے کے لیے. آئندہ کوشش کریں جہاں بھی جس مجلس میں جائیں ذرا ٹیک چھوڑ کے مجمع کو کراس کرتے ہوئے ذرا آگے بڑھیں, شوق سے دین کی بات سنیں, اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے دین کی بات سنیں. جتنا آپ کے ماحول میں, آپ کے دل میں اللہ کی قسم اللہ کے دین کی قدر ہوگی, اللہ عرش پہ اتنا زیادہ آپ کا قدردان ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.